بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ارطغرل الغازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کائی قبیلے کی جدوجہد کی داستان۔ حصہ اول، ایپیسوڈ 11۔ کردغلو اور تیتوش سلیمان شاہ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے، اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں نمٹایا جانا تھا، لیکن اسی رات تیتوش کا سامنا زلجان سے ہو گیا۔ زلجان کو پہلے سے تیتوش پر شک تھا، وہ مسلسل اس کی مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس رات جب وہ چہل قدمی کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو تیتوش کے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو ایک جگہ جمع دیکھ کر چونک گیا۔ وہ سرگوشیوں کے سے انداز میں کوئی صلاح مشورے کر رہی تھی۔ صورتحال جاننے کے لیے زلجان جیسے ہی ان کی جانب بڑھا، خیموں کے عقب میں ایک نیم تاریک جگہ پر اس کا سامنا تیتوش سے ہو گیا۔ اس وقت زلجان کی وہاں موجودگی تیتوش کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے نیام سے تلوار نکالی اور زلجان کے سینے پر کاری وار کر دی۔ زلجان اس حملے میں شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تیتوش نے یہی سمجھا تھا کہ وہ زلجان کا کام تمام کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، چنانچہ وہ تیزی سے اپنے سپاہیوں کی طرف بڑھ گیا جو کہ تاجر کے خادموں کا روپ دھاری ہوئے تھے۔ تیتوش اور اس کے سپاہیوں کو سردار سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون کو قتل کرنا تھا۔ یہ ذمہ داری کردغلو نے اسے سونپی تھی، جبکہ شہناز خاتون بھی اس مکروہ منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اندرونی معلومات ان تک پہنچانے میں پیش تھی۔ زلجان کو زخمی کرنے کے بعد تیتوش نے اپنے جوانوں کو سلیمان شاہ کے خیمے کا محاصرہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بہت جلد وہ خیمے کے محافظوں کو قابو کر کے اپنے ہدف تک پہنچانے والے تھے۔ تیتوش اپنے جانبازوں کی طرف سے کامیابی کی امید لگائے بیٹھا تھا کہ زلجان کو ہوش آ گیا۔ وہ شدید زخمی تھا، پھر بھی اس نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور قریب ہی جلتی ہوئی مشعل اٹھا کر استبل کے گھاس پھوس کو آگ لگا دی تاکہ پہرے دار اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ جیسے ہی دور کھڑے سپاہیوں نے آگ کا الاؤ دیکھا تو وہ تیزی سے اس جانب دوڑے۔ تیتوش سلیمان شاہ کے خیمے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ کردغلو اور البارکو بھی اپنے خیمے میں موجود تھے اور سلیمان شاہ کی موت کی خبر سننے کے لیے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ایسی ہی حالت شہناز کی بھی تھی، اس کے کان بھی یہ خبر سننے کے لیے منتظر تھے کہ سردار سلیمان شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عین اسی وقت آگ کے شور نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور پھر نقارہ بجا کر خطرے کا اعلان کر دیا گیا۔ تیتوش کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے سلیمان شاہ کے خیمے کو حفاظتی حصار میں لے لیا تھا۔ تیتوش اور کردغلو ابھی تک سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ آگ کیسے لگی۔ افراتفری کا ماحول تھا کہ شہاب الدین بے سدھ زلجان کو کندھے پر اٹھا کر سردار سلیمان شاہ کے پاس لائے۔ وہ شدید زخمی اور بے ہوش تھا۔ بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر حائمہ خاتون اور سلیمان شاہ بہت گھبرا گئے تھے۔ روشنی بھی اس وقت وہیں موجود تھی۔ اس نے زلجان کی حالت دیکھی تو بلا توقف طبیب آغا جان کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ آغا جان نے زلجان کے زخم کا معائنہ کیا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس کے سینے پر تلوار سے بہت گہرا زخم لگایا گیا تھا۔ زلجان کی تو جان بچ گئی تھی مگر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون کی آنکھیں بیٹے کی حالت دیکھ کر پرنم تھیں۔ کس کا کام ہو سکتا ہے یہ شہاب صاحب؟ سلیمان شاہ نے شہاب الدین سے پوچھا۔ زلجان جلنے والے استبل کے باہر سے ملا ہے، ہو سکتا ہے آگ اسی نے لگائی ہو۔ قبیلے کو بچانے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی بچے نے۔ ممکن ہے کوئی خطرہ دیکھا ہو اس نے اور سپاہیوں کو خبردار کرنے کے لیے آگ لگائی ہو۔ سلیمان شاہ نے شہاب الدین کی بات سنی تو عبد الرحمن کو طلب کر لیا۔ اس تاجر ابو حشام کو تلاش کر کے لاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ حکم سنتے ہی عبد الرحمن واپس چلا گیا۔ کچھ دیر میں تیتوش سردار کے سامنے پیش ہو گیا۔ کردغلو بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت تیتوش کے بچاؤ کی تدبیر کر سکے۔
یہاں آتے ہوئے راستے میں اس نے تیتوش کو اپنے بچاؤ کا حل سمجھا بھی دیا تھا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا سلیمان شاہ؟ تیتوش نے ادب سے پوچھا۔ جلنے والا استبل ٹھیک اسی جگہ ہے جہاں تم لوگوں کا پڑاؤ ہے ابو حشام، سلیمان شاہ نے پوچھا۔ جی بالکل محترم، شور سن کر آنکھ کھلی تو باہر نکل کر دوڑا میں، پھر آگ بجھانے کے لیے جو ہو سکتا تھا میں نے وہ کیا محترم سلیمان شاہ، تیتوش نے گردن جھکا کر کہا۔ اچھا تو تم نے کوئی مشکوک بات دیکھی وہاں؟ نہیں جناب، تیتوش نے سوچ کر کہا۔ میرے آقا ابو حشام جب آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے تو ان کے کندھے پر شہتر گر پڑا تھا، اجازت ہو تو انہیں آغا جان کے پاس لے جاؤں؟ آغا جان اندر ہیں کردغلو، کسی بزدل نے زلجان پر تلوار کا وار کیا ہے، سلیمان شاہ نے بتایا۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کردغلو نے مکاری سے حیرت کا اظہار کیا۔ زلجان اسی جگہ سے ملا ہے جہاں آگ لگی تھی، قبیلے کو کسی بڑی تباہی سے بچایا ہے اس معصوم نے، سلیمان شاہ نے کہا اور پھر تیتوش کی طرف متوجہ ہوا۔ اب آپ لوگ بھی فوراً روانہ ہو جائیں قبیلے سے، یہاں حملے کا خطرہ ہے، اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکے تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ بہت بہتر میرے آقا، تیتوش نے تعظیم پیش کی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا سلیمان شاہ نے کردغلو کو ہدایت کی۔ کردغلو، ان کے پیچھے اپنے بھروسے کے آدمی لگا دو، ہدایت کرو کہ ان کی بھرپور نگرانی کی جائے اور قریب رہنے کی کوشش کی جائے۔ جو حکم میرے آقا، کردغلو نے پرجوش لہجے میں کہا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ تیتوش خیمے سے باہر کردغلو کا منتظر تھا، وہ فوراً قبیلہ چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی کردغلو پاس پہنچا تیتوش نے اسے سختی سے ہدایت کر دی کہ زلجان کو ہر صورت ختم کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہوگی، ہوش آنے کی صورت میں وہ ان کے لیے نئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ شہزادے نعمان کی بیٹی حلیمہ سلطان سے امیر حلب العزیز کی شادی رکوانا بہت ضروری ہے۔ عارفین نے اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ جب سے عارفین پر یہ انکشاف ہوا تھا وہ اسی معاملے پر غور کر رہا تھا۔ پناہ گاہ میں پہنچ کر اس نے حلب کی گلیوں میں مخبری کرنے والے اپنے سب لوگوں کو طلب کر لیا تھا۔ اسی لمحے تہخانے کا دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ کھٹکا سنتے ہی عارفین کا ہاتھ تلوار کے دستے پر پہنچ گیا۔ اندر آنے والا کوئی انجان نہیں، کارا تویار تھا۔ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر عارفین خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ کس مقصد سے آئے ہو کارا تویار؟ عارفین نے باروب لہجے میں سوال کیا۔ ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے عارفین، اور وہی مقصد مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، کارا تویار اطمینان سے بولا۔ تمہارا میرا مقصد کبھی ایک نہیں ہو سکتا، عارفین نے سختی سے کہا۔ ایسا بھی نہیں ہے عارفین، ہر بات کا علم ہے مجھے اور سلطان علاؤدین کو بھی۔ ارطغرل جس دن امیر حلب العزیز اور وزیر اعظم شہاب الدین سے ملا تھا اس روز سے آج تک کیا کچھ کیا ہے تم نے؟ ہر بات کا علم ہے مجھے، کارا تویار اپنے مخصوص انداز میں ہنسا اور پھر دوبارہ بولا۔ کائی قبیلے کے اس جذباتی سردار زادے نے ہمارا مستقبل خراب کر دیا ہے اور تم بھی اس کے مددگار ہو۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کارا تویار، عارفین نے جواب دیا۔ یقین کرو نہ کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا عارفین، مگر مان لو کہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہے۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ حلیمہ سلطان کی شادی اگر العزیز سے ہو گئی تو ترکمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ کماندار ناصر اور سلیبی شہزادہ نعمان کو استعمال کریں گے، جبکہ سلیبیوں اور منگولوں کی مداخلت کوئی وطن پرست کسی صورت برداشت نہیں کر سکے گا، کارا تویار نے تفصیل بتائی۔ ارطغرل ام الخیر آیا جان کی مدد سے محل میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ پشیمان تھیں کہ پہلے انہوں نے ہی العزیز کو ارطغرل کی لیلا سلطان کے کمرے میں موجودگی کی خبر دی تھی۔ ارطغرل نے ان کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے شہزادہ نعمان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو آیا جان نے شہزادہ نعمان کو اس کمرے میں بلوایا جہاں ارطغرل موجود تھا۔ شہزادہ نعمان ارطغرل کو ایک بار پھر محل میں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارطغرل کو گلے سے لگا لیا اور پرجوش لہجے میں کہا، تمہیں زندہ دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے میرے بچے۔ بہت شکریہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شادی ہو رہی ہے۔ ارطغرل وقت ضائع کیے بغیر اصل موضوع پر آ گیا۔ جانتا ہوں یہ خبر سننا تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن یقین رکھو آخری فیصلہ میری بیٹی کا ہوگا، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ شہزادہ نعمان نے اسے تسلی دی۔
یہ خطرناک جال ہے شہزاد محترم، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ سلجوق سلطنت اور پورے عالم اسلام کے لیے۔ صلیبی جنگ سے پہلے آپ کا امیر حلب العزیز سے رشتہ قائم ہو جانا ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ ارطغرل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیسا جال؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارطغرل؟ شہزادہ نعمان چونکا۔ یہ صلیبیوں کی ایک مکروہ سازش ہے، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں شہزادے۔ ارطغرل نے اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ حلیمہ سے دلی وابستگی کی وجہ سے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہے ارطغرل۔ تمہاری محبت اور جذبے کی قدر کرتا ہوں میں، اس سے زیادہ کھرا جذبہ اس پوری کائنات میں کوئی نہیں، یہ تو ایمان ہے میرا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، آخری فیصلہ میری بیٹی کا ہوگا۔ شہزادہ نعمان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ آپ کی اولاد کی آڑ میں یہ بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے شہزادے، ذرا سوچیں اس کے نتیجے میں کتنی بڑی تباہی آئے گی۔ سلجوق سلطنت اور ایوبیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں ختم کروانے کا خوفناک کھیل ہے یہ۔ خاموش! شہزادہ نعمان بھڑک اٹھا۔ تمہارے ان گھٹیا اندازوں پر اور سب سلطنتوں پر لعنت ہو۔ شہیر میری اولاد ہے اور آخری فیصلہ میری بیٹی کا ہے۔ ہمارے درمیان جو تعلق رہا اس کے نام پر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا اور میری بیٹی کا خدا را پیچھا چھوڑ دو ارطغرل۔ چلے جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی ملنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اپنے ہاتھوں سے العزیز کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا میں۔ شہزادہ نعمان نے فیصلہ سنایا اور واپس چلا گیا۔ شہزادہ نعمان کے رویے نے ارطغرل کو بہت مایوس کیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو ادکھلے کیواڑ سے راہداری کا منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ سامنے شہزادہ شہیر اپنی بہن حلیمہ سلطان اور والد شہزادہ نعمان سے مل رہا تھا۔ حلیمہ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ کھوئے ہوئے شہیر سے ملاقات نے اسے بہت مطمئن کر دیا تھا۔ العزیز خود اسے ملاقات کے لیے لایا تھا۔ شہیر کو یہاں تک لانے میں کماندار ناصر نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ استاد اعظم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ خطرناک چال چل دی تھی جس کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی تھا۔ راستہ صاف ہوتے ہی ارطغرل محل سے باہر آ گیا۔ پہلی مرتبہ وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک نیم تاریک جگہ پر اس نے اپنا گھوڑا درخت سے باندھا اور قریب ہی ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند کر گزرے واقعات یاد کرنے لگا۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابن العربی بھی چہل قدمی کرتے اس طرف آ نکلے اور اسے پریشان دیکھ کر بولے، کس بات پر افسردہ ہو فرزند؟ ایک ایک کر کے تمام دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں حضرت۔ دنیا کے اس قفس میں دم گھٹ رہا ہے میرا۔ تمہارا حال مجھ سے پوشیدہ نہیں میرے بچے۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ صبر سے اچھی کوئی چھاؤں نہیں ہے۔ جو بیج موسم کی سختیاں برداشت نہ کر پائی وہ پھل نہیں لا سکتا۔ فرزند، حضرت خضر کو جانتے ہو؟ جی، ان کا مبارک نام سنا ہے۔ دعا ہے کہ کسی دن زیارت بھی ہو جائے، ان کی دستبوسی کر کے دعاؤں کی برکت لوں۔ میری ماں اکثر دعا دیتی ہے کہ خضر کی زیارت ہو۔ ارطغرل نے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لشکر کے سپاہی تھے وہ۔ ایک مرتبہ لشکر کسی ایسے مقام پر گر گیا جہاں ایک طرف دشمن تو دوسری طرف پیاس کی شدت تھی۔ سب فنا ہو جاتے وہاں، لہٰذا کسی ایک کو جان پر کھیل کر پانی ڈھونڈنا لازمی تھا تاکہ لشکر کو بچایا جا سکے۔ گرمی ایسی تھی کہ انسان کی عقل ختم ہو جائے اور بہادر ہمت ہار دے، طاقتور کی کپ کپی چھوٹ جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے۔ ابھی پیاسے لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام روانہ بھی ہو گئے۔ وقت ضائع کیے بغیر ایک فیصلہ کیا انہوں نے اور نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ پانی لے کر واپس آئے تو لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ عام پانی نہیں تھا، ان کا لایا ہوا پانی آب حیات تھا، وہ پانی جس کی کھوج میں انسان ازل سے رہا تھا۔ خضر چند لمحوں میں لائے تھے۔ ابن العربی نے چند لمحے توقف کیا اور پھر ارطغرل سے پوچھا، آب حیات کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں محترم، ارطغرل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آب حیات انسان کو موت سے بے نیاز کر دینے والا پانی ہے۔ جو بدن آب حیات پی لے اسے موت نہیں آتی۔ آب حیات ایمان ہے، آب حیات عشق ہے فرزند۔ ہاں، عشق ہے، آدمی کو انسان بنانے والی، موت کو زندگی دینے والی، انسان کو اللہ تک پہنچانے والی شے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ارطغرل نے بے تابی سے پوچھا۔
لوگوں کو جب آب حیات کی حقیقت کا علم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن وہ کسی کو نہیں ملا، کیونکہ آب حیات اس کے پیچھے بھاگنے والوں کو نہیں ملتا۔ بس اللہ کی عبادت کر کے اخلاص اور عشق کے ساتھ قرب الہی چاہنے والوں پر لطف و کرم ہے پروردگار کا۔ آب حیات تو خلق کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ چلو اٹھو اور مایوسی کی دھول جھاڑ دو خود پر سے۔ مرنے کے بعد جیسے دوبارہ زندہ ہونا ہے ایسے ہی اٹھ بیٹھو۔ یوں پڑے پڑے خضر کا انتظار نہ کرو۔ تم سے وابستہ جو لوگ پریشان ہیں تم ان کے لیے خضر ہو۔ آب حیات صرف اسے ملے گا جسے ایمان کی طلب ہوگی۔ تم ان سب کے لیے وسیلہ ہو ارطغرل۔ ابن العربی نے اسے نصیحت کی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے ارطغرل کی آنکھ کھل گئی۔ اس خواب نے ارطغرل کے اندر ایک نیا جوش ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور گلدارو سے بولا، چلیں فوراً نکلیں بھائی، ہمیں آج ہی اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ تم یہیں رکو ارطغرل، ورنہ وہ لوگ تمہیں فوراً قید کر لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے محل میں؟ گلدارو نے پوچھا تو ارطغرل اسے وہاں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ امیر حلب العزیز نے حلیمہ سلطان کی شرط پوری کر دی تھی۔ شہر کو اس کے گھر والوں سے ملوا دیا گیا تھا۔ حلیمہ سلطان اور شہزادہ نعمان دونوں العزیز کی اس مہربانی پر شکر گزار تھے۔ اب انکار کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ چنانچہ حلیمہ نے العزیز کا ہاتھ تھام کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد وہ العزیز سے اجازت لے کر شہر کو اس کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی۔ شہر بھی اپنی بہن کی العزیز سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ اس بات کا اظہار وہ حلیمہ کے سامنے بھی کر چکا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ حلیمہ صرف اور صرف ارطغرل کی شریک حیات بنے۔ جب حلیمہ شہر کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلی تو راہداری میں سامنے سے آنے والے کاراتویار کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کاراتویار کی رسائی امیر حلب کے شاہی محل تک بھی ہو سکتی ہے۔ اسے حیران پریشان دیکھ کر کاراتویار مسکراتا ہوا قریب آ گیا اور بولا، یقین کرو یا نہ کرو حلیمہ سلطان، تقدیر ایسی ہی ظالم شے ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو کاراتویار؟ حلیمہ کی زبان سے اس لمحے بس یہی جملہ ادا ہو سکا تھا۔ تمہیں العزیز کے چنگل سے چھڑانے آیا ہوں، کاراتویار نے جواب دیا۔ تم وہ ہو جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں کاراتویار، حلیمہ سلطان نے نفرت سے کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ کاراتویار اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کائی قبیلے میں ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد تیتوش صلیبی قلعے میں لوٹ آیا تھا۔ اس وقت اس کا استاد اعظم سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو پیش ہوا تھا۔ استاد اعظم بھی شدت سے تیتوش کا منتظر تھا۔ خوش آمدید تیتوش، بتاؤ اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ جو پیش آیا اس کے مطابق میرا فوراً حلب جانا ضروری ہے میرے آقا۔ افطالیہ کا زندہ رہنا ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ اگر اس کی اصلیت کھل گئی تو حلب ہاتھ سے نکل جائے گا، تیتوش نے بتایا۔ تمہاری تمام تر غلطیوں کے باوجود مجھے تم پر ہمیشہ فخر رہا ہے تیتوش۔ کائی قبیلے میں تمہارا گھسنا فائدے سے خالی نہیں رہا، یقیناً اس سے ہمارے لیے نئے راستے کھلیں گے۔ استاد اعظم نے اسے داد دی۔ میرے آقا، کیا کارڈینل تھامس نے پاپائے اعظم اور شہنشاہ فریڈرک کو مراسلہ روانہ کر دیا ہے؟ ابھی نہیں، یا پھر وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ وہ اندازے سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کارڈینل تھامس اور جانی کو عنقریب کسی مسلمان کی تلوار کا شکار بنانے کا کھیل رچانا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا تیتوش؟ استاد اعظم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ جی میرے آقا۔ تیتوش کے پاس تو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حلب جاتے ہوئے العزیز کے لیے میرا تیار کیا ہوا خصوصی تحفہ ضرور لیتے جانا۔ تاریخ کی سب سے خونی شادی ہوگی یہ۔ کاش کہ دعوت عروسی کے موقع پر میں بھی وہاں موجود ہو سکتا۔ استاد اعظم نے کہا۔ میں واپسی پر مکمل آنکھوں دیکھا حال سناؤں گا میرے آقا، تیتوش نے اسے تسلی دی۔ پھر تو میں بھی شریک ہو گیا سمجھو تیتوش، بہت اعلیٰ۔ استاد اعظم ہنستے ہوئے بولا اور تیتوش آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اگلے سفر کے لیے تیاری بھی کرنی تھی۔ کیوں آیا ہے یہاں کاراتویار؟ العزیز نے اس کی آمد کا سنتے ہی کماندار ناصر کو طلب کر لیا تھا۔ شادی کی تقریب سے قبل ہی کاراتویار کا یوں اچانک پہنچ جانا اس کے لیے اچھا شگون نہیں تھا۔ شہزادی حلیمہ سے آپ کی شادی کا علم ہو گیا ہوگا۔ سلطان علاؤ الدین کو سوچا ہوگا
شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ ایک آنکھ کا جانور سب سے بہتر رہے گا۔ ناصر نے کاراتویار کی ایک ضائع شدہ آنکھ کا تمسخر اڑایا تو العزیز پریشانی کے باوجود ہنسنے لگا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرے آقا، دشمن ہر صورت گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کماندار ناصر نے اسے خبردار کیا۔ تو کیا کروں ناصر؟ العزیز نے گہری سانس لی۔ اسے جلد از جلد چلتا کرے میرے آقا، اور بہتر ہوگا کہ سادگی کے ساتھ حلیمہ سلطان سے نکاح کر لیں۔ نکاح کا جشن بعد میں ہوتا رہے گا۔ ناصر نے تجویز پیش کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سادگی سے شادی میرے جیسے بادشاہ اور حلیمہ جیسی شہزادی کے لیے شایع نشان ہے بھلا۔ العزیز نے اس کی تجویز رد کر دی۔ اصل بات شادی کا باحفاظت ہو جانا ہے میرے آقا۔ ناصر کی تشویش بلا وجہ نہیں تھی۔ اس بات کی نزاکت کو العزیز بھی سمجھتا تھا۔ اس نے غور کیا تو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ناصر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شکر ہے تم اس مشکل وقت میں میرے ساتھ ہو ناصر، اللہ تمہارا خلوص ہمیشہ قائم رکھے۔ العزیز نے کماندار کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اسی وقت ایک سپاہی العزیز کی روبرو پیش ہو گیا۔ کائی قبیلے سے ایلچی آیا ہے میرے آقا، محل کے دروازے پر ٹہرا ہوا ہے۔ یہ سن کر العزیز ہی نہیں، ناصر بھی چونک گیا تھا۔ کائی قبیلے کا ایلچی کیا پیغام لایا تھا، اس بات کا اندازہ ان دونوں میں سے کسی کو نہیں تھا۔ العزیز نے لمحہ بھر کے لیے ناصر کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ایلچی کو پیش کرنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد محافظ گلدارو کو العزیز کے پاس لے آئے۔ گلدارو نے امیر حلب کو سلام پیش کیا اور پھر کماندار ناصر کی طرف دیکھ کر بولا، تخلیہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں امیر علی قدر۔ کماندار ناصر میرا سب سے بھروسے والا جانباز ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کی موجودگی پر اعتراض کرنے والے؟ جب سے ناصر کے کہنے پر تمہیں اپنی سلطنت میں زمین دی ہے، میری مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور تم پھر ڈھیٹ بن کر یہاں آ گئے ہو اور اپنے محسن کو یہاں سے ہٹانے کا کہہ رہے ہو۔ آپ شاید غداروں کے ساتھ ہی خوش ہیں امیر علی قدر، اور اپنے دادا صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ سلطنت کے اس بے مثال شہر کا سودا کر چکے ہیں کفار سے۔ گلدارو نے بنا کسی خوف سے کہا۔ حد ادب گستاخ! العزیز غصے سے چلایا۔ اسے بھڑاس نکالنے دے میرے آقا، آپ ہی تو فرما چکے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہائے بغیر اس مسئلے کا فوری حل چاہتے ہیں۔ یہ قبائلی مجھ پر شک کر کے خود اپنی حیثیت مشکوک کر رہا ہے، ناصر نے کہا، کیونکہ کماندار ناصر چاپلوسی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ ناصر کاراتویار سلطان علاؤدین کا معتمد بن کر ان سے غداری کرنے والا ایک سلجوق کماندار تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہمارے پڑاؤ کے میدان میں ایک خارش زدہ کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ محل میں کیسے پنجے گاڑے ہیں تم نے؟ سلیبیوں سے کیا گٹھ جوڑ ہے تمہارا؟ بہت جلد امیر علی قدر کو سب معلوم ہو جائے گا۔ خاموش! ایلچی بن کر آئے ہو، اسی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ سر قلم کر دیتا۔ اب معاملہ العزیز کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میرے آقا پرسکون ہو جائیں، میں باہر چلا جاتا ہوں، ناصر نے کہا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو گلدارو نے کہا، امیر علی قدر، اگر آپ کی اجازت ہو تو محل میں عاصمہ کہلانے والی افتالیہ نامی عورت کی حقیقت سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں۔ آپ سے بس اتنی ہی استدعا ہے کہ لیلا سلطان کی آیا جان ام الخیر کے ساتھ اسے آپ کے حضور پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آیا جان کو کیوں گھسیٹ رہے ہو اس معاملے میں؟ العزیز چونکا۔ ارطغرل کی مخبری کر کے انہوں نے اسے زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ وہ آپ کو اولاد سے بڑھ کر چاہتی ہیں۔ ایک وہی ہیں جن پر ارطغرل اور آپ دونوں کو بھروسہ ہے۔ وہ آپ کی اور لیلا سلطان کی صرف بہتری چاہتی ہیں، اور محل کے ان 3 افراد میں سے ایک ہیں جو سلیبیوں سے ساز باز نہیں رکھ سکتے۔ باقی 2 کون ہیں؟ العزیز نے اشتیاق سے پوچھا۔ آپ کی بہن لیلا اور آپ خود۔ تم کہتے ہو کہ عاصمہ سے اگلوا لیا ہے، لیکن اگر وہ یہاں نہ بولی تو پھر کیسے ثابت کرو گے؟ اس کے سر پر پچھلی جانب بالوں کے نیچے چھپا سلیب کا ایک نشان ہے۔ یاد کیجئے ارطغرل پر حملہ کرنے والے کے سر پر بھی ایسا ہی ایک نشان تھا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، گلدارو نے اعتماد سے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قریب ہی جھروکے کے پیچھے کھڑا ناصر ان کی باتیں سن رہا تھا۔
گلدارو کی بات سن کر العزیز خاموش ہو گیا اور پھر اسے اجازت دے دی کہ افتالیہ کو آیا جان کے ہمراہ اس کے روبرو پیش کیا جائے۔ جواب سن کر گلدارو نے امیر عالی قدر کا شکر ادا کیا اور واپس چلا گیا۔ گلدارو کے جاتے ہی کماندار ناصر واپس آ گیا۔ العزیز نے اسے بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، جسے اس نے خوب سراہا اور بولا، میرے آقا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کاراتویار کی آمد کا بھی مقصد معلوم کر لیا جائے۔ وہ حاضری کے لیے باہر آپ کی اجازت کا منتظر ہے۔ ناصر نے العزیز کی توجہ کاراتویار کی جانب مبذول کرائی۔ تم ٹھیک کہتے ہو ناصر، بلاؤ اس بدذات کو بھی۔ چند لمحے بعد کاراتویار بھی العزیز کے سامنے موجود تھا۔ وہ پرسکون انداز میں چلتا ہوا العزیز کے قریب آیا اور تعظیم پیش کرتے ہوئے بولا، بات کو طول دینا مجھے کبھی پسند نہیں رہا امیر عالی قدر۔ آپ رواج کے مطابق رشتہ بھیجتے تو شہزادی سے شادی پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس طرح زبردستی شادی کرنا ترکمان علاقوں پر جبری قبضہ کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں ہمارے عالی جاہ۔ اس نے بنا تمہید کے کھلے الفاظ میں اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا تھا۔ ہمیں دھمکی دے رہے ہو تم کاراتویار؟ کماندار ناصر نے مداخلت کی۔ خالی دھمکیاں تو کمزور انسان دیا کرتے ہیں کماندار ناصر۔ دولت پناہ عظیم سلطان علاء الدین کے غلام دھمکی نہیں دیتے، کر گزرتے ہیں۔ کاراتویار نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ العزیز نے کہنا شروع کیا، سلطان علاء الدین کی وجہ سے تو ہم ہر روز حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ کاراتویار، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب سرحد کی خلاف ورزی نہ کی جاتی ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب دونوں جانب کے لشکریوں کے درمیان جھڑپ نہ ہوتی ہو۔ صحیح فرمایا امیر عالی قدر، لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ دونوں سلطنتوں کے لشکریوں کے مابین روزانہ ہونے والا یہ معاملہ چھوٹے سے دنگل سے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ یہ شادی کوئی دنگل یا کشتی نہیں بلکہ بہت خوفناک شے ہے۔ یقیناً یہ ہمارے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ ہے۔ کاراتویار نے سخت لہجے میں کہا تو العزیز اور ناصر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی افتالیہ کو لے کر محل روانہ ہونے والے تھے۔ ادھر کماندار ناصر اور کماندار تیتوش بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ درگاہ کے باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ناصر کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتا تھا، لیکن تیتوش کی کوشش یہی تھی کہ وہ جلد از جلد ارطغرل کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ کماندار ناصر کو مشورہ یہی تھا کہ درگاہ میں موجود ہر شخص کو قتل کر کے آگ لگا دی جائے۔ تجویز معقول تھی، لہٰذا دونوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ درگاہ پر دھاوا بول دیا اور پھر قتل عام شروع کر دیا گیا۔ ناصر بدذات کو کوئی مخبری ہوئی ہے، ارطغرل بھائی بہت سے سپاہی لے کر آیا ہے، روشان نے اندر آتے ہی بتایا۔ وہ اس وقت درگاہ کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ ہتھیار ڈال دو ارطغرل، جہنم کے شعلے تمہارے منتظر ہیں۔ افتالیہ نے حملے کا سنتے ہی طنز کیا۔ چپ ہو جا ورنہ پڑے گا ایک گھونسا۔ بابر نے اسے مکہ دکھایا تو افتالیہ سہم سی گئی۔ اس عورت کو یہاں سے نکالنا ہے درویش۔ ارطغرل نے اندر آنے والے درویش کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کریں ارطغرل بھائی، صرف اسے نہیں آپ سب کو یہاں سے نکالنا ہے، درویش نے انہیں تسلی دی۔ آپ نہیں چل رہے ہمارے ساتھ، گلدارو نے کہا۔ وہ ہمیں ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے، ہماری فکر نہ کریں۔ باہر سے دروازہ پیٹا جانے لگا تھا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ درویش انہیں لے کر آگے بڑھا اور فرش پر بچھا قالین ہٹا کر ایک تختہ صندوق کی طرح کھول دیا۔ نیچے ایک تہخانہ تھا۔ سب تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تو درویش نے قالین سیدھا کر کے اس پر بستر بچھا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر درویش آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ درویش؟ ناصر نے کمرے میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ چلے گئے وہ یہاں سے، درویش نے سکون سے کہا۔ کہاں چلے گئے غدار؟ جلدی بتاؤ۔ اللہ نے جہاں تقدیر میں لکھا تھا وہ لوگ کسی فساد میں ملوث نہیں ہیں، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ درویش بہت جرأت سے ان کی حمایت کر رہا تھا۔ درویش، وہ لوگ غدار ہیں، سلطنت اور دین سے غداری کی ہے انہوں نے۔ اس درگاہ کا تقدس پامال نہ کروائیں آپ، ہم یہاں حلب کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ بتا دو۔ ناصر نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ
تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بس معلوم ہوا کہ یہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ درویش نے تلواروں کے سائے میں بھی حق بات کی تھی۔ اسی دوران تیتوش بستر اور قالین ہٹا کر تہ خانے کا راستہ ڈھونڈ چکا تھا۔ درویش کی بات جاری تھی کہ عقب سے آنے والے تیتوش نے خنجر کے وار سے اسے شہید کر دیا۔ تیتوش نے آخری مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی افتالیہ کو لے کر العزیز کے محل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک چوراہے پر کماندار ناصر کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ارطغرل اور اس کے جانبازوں کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور مسلسل حملے کر رہے تھے، لیکن قائی جنگجو بنا کسی خوف کے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ناصر کے سپاہی ان کی تلواروں کی زد میں آتے ہی کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ جس وقت سب کی توجہ لڑائی پر تھی تو افتالیہ خود کو رسی سے آزاد کروا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ ارطغرل، افتالیہ بھاگ رہی ہے۔ گلدارو نے دور سے ارطغرل کو خبردار کیا تو وہ تیزی سے اس کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ حلب کی گلیوں میں کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد موقع ملتے ہی افتالیہ ایک مکان میں گھس گئی جہاں پہلے سے ایک خاتون موجود تھی۔ ارطغرل اسے وہاں چھپتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے مکان کی جالی سے اندر جھانکا تو افتالیہ خودکشی کرنے کی نیت سے خود پر تیل چھڑک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ارطغرل نے اسے روکتے ہوئے گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے بند دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن تب تک افتالیہ خود کو آگ لگا کر موت کے حوالے کر چکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گھر سے باہر نکل کر گلی میں گر گئی تھی۔ آگ اتنی تیز تھی کہ اسے بجھانا اب ممکن نہیں تھا۔ اتنی دیر میں گلدارو بھی وہاں پہنچ گیا۔ سب پریشانی کے عالم میں افتالیہ کا جلا ہوا جسم دیکھ رہے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ گلدارو نے ارطغرل کی طرف دیکھا۔ ہم فیصلہ کن موڑ پر آ چکے ہیں میرے بھائی۔ ظلم کتنا بھی بڑھ جائے اسے جلد ختم کرنا ہوگا۔ اب ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، ارطغرل نے پرجوش لہجے میں کہا، اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر آیا جان ام الخیر کی طرف روانہ ہو گیا، جو ایک مقام پر اس کی منتظر تھیں۔ لیکن ارطغرل کو تنہا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ارطغرل صاحب، عاصمہ کہاں ہے؟ عاصمہ نے خودکشی کر لی ہے آیا جان۔ اوہ خدایا، اب ہم کیا کریں گے فرزند؟ آیا جان کی آواز کانپ رہی تھی۔ العزیز سے بات کرنا ہوگی، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ نہ سمجھا تو نہ سمجھ بچوں کی طرح ڈنڈے سے مرمت کرنا ہوگی، جب تک کہ اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سنجیدگی تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آیا جان نے پوچھا۔ اسے محل سے باہر لانا پڑے گا۔ العزیز تقریب سے پہلے ہی حلیمہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ وہ آج کل میں نکاح پڑھوا لے گا۔ ایوبی خاندان میں رسم ہے کہ دولہا شادی کے بعد دلہن کو اپنی شکارگاہ میں لے جاتا ہے۔ العزیز صرف اسی وقت محل سے نکلے گا، اسی وقت میں تم دونوں کو ملوا سکتی ہوں۔ آیا جان نے یہ بتایا تو ارطغرل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے آیا جان کو واپس محل میں بھیج دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات عارفین سے ہو گئی۔ جب عارفین اسے لے کر ایک مکان میں پہنچا تو وہاں پہلے سے کاراتویار بھی موجود تھا۔ کاراتویار کو دیکھتے ہی ارطغرل نے تلوار نکال لی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کرنے ہی والا تھا کہ عارفین نے اسے روک دیا۔ ارطغرل بھائی، یہ مت کریں، بات سن لیں اس کی۔ گلدارو، بابر اور روشان بھی وہیں آ گئے تھے۔ وہ سب کاراتویار کو وہاں دیکھ کر حیران تھے اور سوالیہ نظروں سے ارطغرل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ نعمان اور حلیمہ سلطان کی جان بچانے سے ہی یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ بہت بڑی غلطی کی تھی تم نے ارطغرل، بہت سے مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ صلیبیوں کا کھیل بگاڑنے کے چکر میں تم نے ہمارا کھیل بھی بگاڑ دیا۔ تمہاری وجہ سے العزیز اب حلیمہ سلطان سے شادی کر رہا ہے۔ صلیبی استاد اعظم سلطان علاؤدین اور ایوبیوں کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ تمہارے طفیل وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ تم نے سلطان علاؤدین کا کھیل بھی بگاڑ دیا ہے۔ تمہارے قبیلے کو اور سلجوق سلطنت کو بچانے کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم سب اتحاد کر لیں۔ جس شخص کے ہاتھ پر ہمارے بے گناہ لوگوں کا خون ہو، اس سے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ارطغرل نے اس کی پیشکش رد کر دی۔ ارطغرل وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ عارفین نے اسے روک کر کہا، ارطغرل بھائی، درگاہ جلا دی گئی ہے، کتنے ہی درویش قتل کر دیے گئے ہیں۔ راہ راست سے بھٹک جانے والوں کو
منزل نہیں ملا کرتی عارفین بھائی، آپ بھی منزل سے بھٹک رہے ہیں۔ اس بدذات کی سفارش اگر آپ دوبارہ کبھی میرے پاس لائی تو آپ کو بھی دشمن سمجھوں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اس وقت گلدارو کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کاراتویار کی نظریں حمایت کرنے کے لیے اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ اب کیا کریں گے کاراتویار؟ عارفین نے سوال کیا۔ پیچھے تو ہم ہٹیں گے نہیں، گلدارو پھر بھی سمجھدار ہے، اس سے دوبارہ بات کی جا سکتی ہے۔ کاراتویار نے اسے تسلی دی اور بستر پر جا بیٹھا۔ عارفین سے ملاقات کے بعد انہوں نے واپس قبیلے میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر حلب شہر سے دور نکل آئی تھی۔ ایک مقام پر پہنچ کر ارطغرل نے گلدارو سے مشورہ کیا اور انہیں وہیں چھوڑ کر ایک بار پھر تنہا العزیز کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ناصر اور تیتوش کو بھی افطالیہ کی موت کا علم ہو چکا تھا۔ ارطغرل کے جاتے ہی وہ دونوں درگاہ سے نکل کر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے وہاں افطالیہ کی جلی ہوئی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ان حالات میں افطالیہ کا یوں مر جانا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ پھر ناصر نے تیتوش کو الوداع کہا اور یہ خبر العزیز کو سنانے کے لیے محل چلا گیا۔ اس نے العزیز کو افطالیہ کی موت کے بارے میں بتایا اور کہنے لگا، جب ارطغرل کو یقین ہو گیا کہ اس کا جھوٹ کھل جائے گا تو عاصمہ کو جلا دیا ظالم نے، یہ سوچ کر کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں چھپانا چاہتا تھا یہ بات، لیکن بتانا بھی ضروری تھا۔ عاصمہ کی موت سے مجھے دلی دکھ پہنچا ہے ناصر، ارطغرل کو اس ظلم کا حساب بھی دینا ہوگا۔ العزیز اپنی کنیز خاص کی موت پر غمزدہ تھا۔ امیر علی قدر، آیا جان نے کیا بتایا آپ کو؟ ناصر نے جاننا چاہا۔ کیا بتائیں گی؟ وہی ارطغرل کے جھوٹ، وہی بہانے جن پر ان خواتین نے یقین کر لیا ہے۔ کیا دھوکے باز ہے وہ، یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ ناصر نے جلتی پر تیل ڈالا۔ قاتل ہے وہ بیچاری عاصمہ کا، کتنی اذیت دی ہوگی اس نے، اور پھر زندہ جلا دیا۔ پھر اچانک العزیز کو کچھ یاد آ گیا۔ اور وہ درویش، انہیں اتنی بے دردی سے کیوں مار دیا تم نے ناصر؟ میرے شہر میں ظلم ہوا درویشوں پر، تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ العزیز کو درگاہ میں آگ لگانے اور درویشوں کے قتل عام کی اطلاع مل گئی تھی۔ میرے آقا، شریعت کے قوانین لاگو کر کے وہ آپ کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ناصر نے چال چلی۔ بکواس بند کرو ناصر، العزیز نے اسے سختی سے کہا۔ امیر علی قدر، میں سچ کہتا ہوں، ان تصوف کے علمبرداروں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میرے آقا، مجھے خدشہ ہے اس مسئلے کا انجام ابن العربی پر ہوگا۔ ناصر نے سر جھکا کر زہر اگلا تو العزیز چونک کر دیکھنے لگا اور اسے گھورتے ہوئے قریب آ گیا۔ ہرگز نہیں، اگر آئندہ تم نے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو بہت برا حشر کروں گا تمہارا، اچھی طرح سمجھ لو ناصر۔ العزیز نے سخت لہجے میں تنبیہ کی اور کماندار ناصر کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ شہزادہ نعمان نے مکتوب لکھ کر ناصر کے حوالے کیا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، جبکہ شہزادہ شہیر اور حلیمہ سلطان کو یہ سب بہت ناگوار گزرا تھا۔ شہزادہ نعمان نے ترکمان سرداروں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے اجلاس بلوایا تھا۔ شہیر اور حلیمہ اس کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ اچھی خبر کے منتظر رہیں، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ ناصر نے ایک نظر مکتوب دیکھ کر شہزادہ نعمان سے کہا اور باہر چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا؟ اپنے ہی بزرگوں کی قائم کردہ سلطنت کو آگ میں جھونک رہے ہیں آپ۔ اس کے جاتے ہی حلیمہ سلطان نے اپنے والد کو احساس دلانے کی کوشش کی۔ میں وہی کر رہا ہوں حلیمہ جو بہتر سمجھا میں نے، شہزادہ نعمان نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ مت کہیں مجھے اپنی بیٹی بابا، اس چھوٹے سے بچے کو سمجھ آ گیا ہے کہ آپ سازش کے کس جال میں پھنس رہے ہیں، پر آپ کو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ حلیمہ سلطان کی آنکھیں پرنم تھیں۔ سازش؟ سازش؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ میں سازش میں ملوث ہوں سلطان کے خلاف؟ ایسی بات کر رہی ہو جیسے تم انجان ہو بالکل۔ کتنے سال کس کس طرح سلطنت سے وفاداری کی جنگ لڑتا رہا میں، شہیر کو اور مجھے جان سے مارنے کے لیے کتنے حملے کیے گئے ہیں، تم جیسے جانتی ہی نہیں، اور اب تم وہ سب بھلا کر مجھ سے جواب طلب کر رہی ہو۔ سن لو یہ بات،
کہ تم دونوں کے مارے جانے کے خوف سے اب میں اکتا چکا ہوں۔ میں ان سے اپنا حق چھین لوں گا یا پھر عزت کی موت مروں گا، یوں بزدلوں کی طرح بھاگنے کے بجائے تخت پر اپنا حق چھین کر رہوں گا۔ شہزادہ نعمان کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ جب آپ دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، چال باز حکمرانوں سے فرار کی راہ نکالتے تھے، تو میں آپ کو سر اٹھا کر دیکھتی تھی بابا۔ کس طرح ہمیں اور سلطنت کو بچانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے آپ، لیکن اب بالکل ایک خوفزدہ کبوتر نظر آ رہے ہیں۔ جن اقتدار پرستوں کے آگے آپ نے خود کو ڈال دیا ہے، وہ اقتدار ملتے ہی آپ کے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے۔ افسوس ہے آپ پر بابا، شدید افسوس ہے، حلیمہ نے اعتماد سے کہا، اور شہزادہ نعمان کو حیران پریشان چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیلا سلطان اور ام الخیر آیا جان نے یہ خبر ارطغرل تک پہنچا دی تھی کہ ناصر نے ترک سرداروں کا اجلاس بلایا ہے۔ وہ ترکمانوں کا شہزادہ نعمان سے اتحاد کروا کر سلجوق سلطان کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ لیلا خاتون خود آیا جان کے ساتھ ارطغرل سے ملاقات کرنے کے لیے حلب کے بازار میں گئی تھی۔ ارطغرل بھی بھیس بدل کر ان سے ملنے آ گیا تھا۔ کہاں ہو رہا ہے یہ اجلاس؟ ارطغرل نے سوال کیا۔ صلاح الدین ایوبی کاروان سرائے میں، لیکن آپ کا وہاں جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیلا سلطان کی آنکھوں میں ارطغرل کے لیے پریشانی تھی۔ یہ کھیل بگاڑنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ارطغرل نے جواب دیا۔ مامو جان کہاں ہیں؟ لیلا سلطان نے پوچھا۔ بے فکر رہیں، وہ محفوظ مقام پر ہیں، بہت جلد آپ کی ان سے ملاقات کروا دوں گا۔ ارطغرل نے اطلاع دینے پر لیلا سلطان کا شکر ادا کیا اور ان سے جدا ہو گیا۔ جلدی ارطغرل حلب سے باہر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں گلدارو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گلدارو کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور بتایا کہ ترکمان قبیلے شہزادہ نعمان کے پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں۔ اس اتحاد کا مقصد سلجوق سلطان کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ کارا تو یار ٹھیک کہہ رہا تھا، یعنی شہزادہ نعمان کماندار ناصر کے جال میں نہ پھنستا تو ترکمانوں کا یہ گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی شہزادہ نعمان بھی اب سلجوق تخت کا دعوے دار ہے۔ گلدارو نے کہا، ہم اس اتحاد میں رکاوٹ ڈالیں گے، کچھ بھی کرنا پڑے شہزادہ نعمان کو وہاں سے نکالنا ہوگا، یہی ایک راستہ ہے حلب اور اپنے قبیلے کو بچانے کا، ارطغرل نے جواب دیا۔ یہ معاملہ بھی کہیں افتالیہ جیسے انجام کو نہ پہنچے۔ گلدارو نے خدشہ ظاہر کیا تو ارطغرل نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ جس طرح بھی ممکن ہو کاروان سرائے میں ہونے والے اس اجلاس کو ناکام بنایا جائے۔ یہ بات کارا تویار اور عارفین کو بھی معلوم ہو گئی تھی کہ شہزادہ نعمان نے ترکمان سرداروں کا اجلاس طلب کیا ہے، جس کا مقصد یقیناً سلجوق سلطنت کے خلاف بغاوت ہے۔ اس کا مطلب ہے شہزادہ نعمان کماندار ناصر کے جال میں پوری طرح پھنس گیا ہے۔ عارفین نے سوچتے ہوئے کہا، علاء الدین کو جیسے ہی علم ہوگا وہ لشکر لے کر حلب پر چڑھائی کرنے میں تردد نہیں کرے گا، بہت خون ریزی ہوگی عارفین بھائی، کارا تویار بولا۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ صلیبیوں کو ہوگا، عارفین نے تجزیہ کیا۔ منگولوں کو بھی مت بھولو عارفین، کارا تویار نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ صلاح الدین ایوبی کاروان سرائے میں علاقے کے ترکمان جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کماندار ناصر خود بھی مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ پھر ایک شخص کو دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ اس نے فوراً اپنے نائب کو بلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ اس کا نام خوشنود ہے، کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا برادر نسبتی ہے۔ یہ سن کر ناصر خاموش ہو گیا، پھر پرسکون انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم خوشنود بھائی، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ترکوں کے محسن امیر علی قدر العزیز نے شرکت کی درخواست کی تھی، اسے ہم رد نہیں کر سکتے تھے، خوشنود نے کہا۔ بہت ممنون ہیں ہم خوشنود بھائی۔ ناصر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو کھانے کی پرتکلف دعوت کے بعد گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ ترکوں کی اصل پہچان ان کی بہادری ہے معزز سرداروں، آپ سب کا اس دوستانہ فضا میں یہاں یکجا ہونا ہماری بے حد خوش قسمتی ہے۔ میں آپ سب کے لیے حلب کے امیر العزیز کا سلام اور دعائیں لایا ہوں۔ ان مشکل حالات اور خانہ بدوش قبیلوں کے باہمی اختلافات کی فضا میں آپ کے اتحاد کے خواہش مند
ہمارے امیر آپ سے صرف محبت، حرمت اور صداقت کی توقع رکھتے ہیں۔ کماندار ناصر نے آنے والے سرداروں کو خوشامدید کہا۔ بہت شکریہ کماندار ناصر، مگر 2 مسئلے ہیں جن کی پیشگی وضاحت چاہتے ہیں تمام ترکمان سردار۔ اول تو یہ ہے، اتنے سرداروں کو دعوت دینے والے امیر عالی قدر یہاں تشریف کیوں نہیں لائے؟ اس غضب کی سردی میں اتنی طویل مسافت سے سرداروں کو تو بلوا لیا گیا، لیکن ان کے قبیلوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ خشنود نے کہا، امیر عالی قدر ایک مبارک کام کے باعث حلب چھوڑ کر نہیں آ سکے۔ آج ان کا سلجوق شہزادے نعمان کی صاحبزادی حلیمہ سلطان سے نکاح ہو رہا ہے۔ کماندار ناصر نے بتایا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مسئلہ تو حل ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ امیر عالی قدر صرف آگ سے ہی کھیلنا نہیں چاہ رہے، بلکہ آگ سے بنے حجرہ عروسی میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں۔ خشنود نے کہا تو قریب بیٹھے سردار نے بھی حمایت کر دی۔ خشنود بھائی نے درست فرمایا، اس اتحاد میں شامل ہونا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہو گیا ہے۔ ہم اب دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ کائی قبیلے کے انتہائی تجربہ کار سردار سلیمان شاہ ہمارے درمیان کیوں موجود نہیں؟ کائی قبیلہ تمام ترک قبیلوں میں سب سے اہم اور بڑا ہے، اس کے بغیر یہ اجلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ سنا ہے حلب کی عین سرحد پر سرزمین عطا کی گئی ہے انہیں۔ خشنود نے اگلا سوال کیا تو ناصر کے تیور بدل گئے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، سلیمان شاہ کو اس کام سے باہر رکھا گیا ہے۔ وہ ایک وعدہ خلاف شخص ہیں اور کافروں کے ساتھ مل کر شیطانی اتحاد بنا چکے ہیں۔ کماندار ناصر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرہ اجلاس ارطغرل کی باروب آواز سے گونج اٹھا، جھوٹ ہے یہ۔ کماندار ناصر اور دوسرے شرکاء ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی اچانک آمد پر 2 محافظ بھی تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑے، لیکن ارطغرل نے ایک ہی وار سے انہیں زمین بوس کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا سرداروں کے درمیان پہنچ گیا۔ کماندار ناصر کو اس کی یوں اچانک آمد بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، کیوں آئے ہو تم یہاں ارطغرل؟ میں قائی سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں، اور یہ شخص ایک نہایت دغاباز اور مکار انسان ہے۔ یہ ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد بھائی کو بھائی سے لڑا کر صلیبیوں کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ارطغرل اس کا سوال نظر انداز کر کے اجلاس میں شریک سرداروں سے مخاطب ہوا تھا۔ تم کیسے آ گئے یہاں؟ کس بدذات نے خبر دی تمہیں؟ ناصر الفاظ چباتے ہوئے بولا اور پھر سرداروں سے کہنے لگا، آپ لوگ بہادر ترک سردار ہیں، اس گھٹیا اور غدار شخص پر اعتبار کریں گے یا پھر حلب کے امیر العزیز پر؟ میری بات بھی آپ ہی سے متعلق ہے۔ بہادر ترک سرداروں، کائی قبیلے کے پڑاؤ میں داخل ہو کر وبا کے ذریعے ہمیں مارنے کی سازش کرنے والے، عالم اسلام میں نفاق کے بیج بونے والے، قدس کی مقدس سرزمین کو ہمارے سروں کی سجدہ بننے سے روکنے والے یہ لوگ اب ہم ترکوں کو آپس میں دست و گریباں کر کے سلجوق سلطنت کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی بھیانک غداری ہے جو غیر تمدنی انسان کے تخیل میں بھی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، مگر اس کی سب سے بڑی مثال میرے سامنے کھڑا یہ آدمی ہے۔ ارطغرل نے کماندار ناصر کی طرف اشارہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا نگران اور سپہ سالار کہلانے والا یہ شخص درحقیقت صلیبیوں کی دہلیز کا کتا ہے۔ ارطغرل کی باتوں کا یقین کرنے والے غفلت اور گمراہی کا شکار ہوں گے۔ یاد رکھنا، اس سے تعلق رکھنے والوں کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ ناصر نے سرداروں کو دھمکی دی تو ایک ترکمان غصے سے بولا، خاموش رہو ناصر، سلیمان شاہ کی اولاد پر اعتبار نہ کریں تو کیا تجھ پر کر لیں، جس کا یہ بھی نہیں پتہ کہ کس نسل سے ہے؟ یہ کہہ کر باقی سردار بھی ناصر کے خلاف بولنے لگے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ماموں خشنود کے ساتھ مل کر تم نے میرے لیے یہ جال بچھایا ہے۔ ناصر گھبرا کر الزام تراشی پر اتر آیا۔ آج کے بعد تم لوگ صاف صاف ایوبیوں کے دشمن ہو۔ حلب کے امیر العزیز کی توہین کرنے والے یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ ناصر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بابر ناصر کی حفاظتی دستے کے نگران کو گھسیٹتا ہوا اجلاس میں لے آیا تھا۔ گلداروں نے اپنی جانبازوں کے ساتھ مل کر کاروان سرائے میں موجود ناصر کے تمام سپاہیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس سے قبل کہ ناصر کوئی حرکت کرتا، ارطغرل نے اسے جھٹکے سے زمین پر گرا دیا۔ اس نے اپنا خنجر ناصر کی شاہ رگ پر رکھ دیا تھا۔ ناصر کی اس خاطر تواضع پر کسی سردار نے اختلاف نہیں کیا۔ بابر اور روشان کماندار ناصر کو تفتیش کے لیے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ جب اس کے سر کے پچھلے حصے سے بالوں کو کاٹا گیا تو وہاں صلیبی نشان نہیں تھا،
اس کا مطلب یہ تھا کہ ناصر صلیبی نہیں بلکہ ایک ایمان فروش تھا۔ جیسے ہی تفتیش کے لیے ارطغرل اس کے نزدیک پہنچا، ناصر نے خودکشی کے ارادے سے زہریلی گولی منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ ارطغرل چوکس تھا۔ اس نے دور ہی سے نشانہ باندھ کر خنجر پھینک دیا تھا، جو ناصر کا ہاتھ بری طرح زخمی کر گیا۔ زہریلی گولی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی۔ تم کسی بھی طرح خود کو نہیں مار سکو گے ناصر، ارطغرل نے اطمینان سے کہا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ناصر نے درد سے کراہتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کم و بیش سب کچھ معلوم ہے مجھے، بس تمہیں اپنے پڑاؤ لے جاؤں گا۔ خود سوچو، مصاحب خاص قائی قبیلے کا قیدی بن گیا اور وزیر اعظم نے قائی قبیلے میں پناہ لے لی۔ ان حالات میں کیا تمہاری فوج ہمارے مقابل آ سکے گی؟ اب ارطغرل نے اسے زوردار گھونسا رسید کیا تو وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اب وہ اپنے قبیلے میں واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ کماندار ناصر بھی ان کے ہمراہ قیدی کی حیثیت سے موجود تھا۔ اب وہ تمام ترکمان سرداروں کے سامنے نشان عبرت بن چکا تھا۔ اسی روز کماندار ناصر کو قائی قبیلے میں پہنچا دیا گیا۔ ارطغرل اور گلدارو خود اسے لے کر آئی تھی۔ ناصر کو قیدیوں کے خیمے میں بند کر دیا گیا تھا تو گلدارو اور ارطغرل سلیمان شاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور انہیں حلب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ کماندار ناصر کو قبیلے میں لائے ہیں۔ جب سلیمان شاہ نے انہیں زلجان کے بارے میں بتایا تو وہ بے تابی سے خیمے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی سلیمان شاہ نے اس تاجر کا ذکر کیا، ارطغرل فوراً جان گیا کہ وہ کوئی اور نہیں تیتوش ہی تھا۔ اس نے تیتوش کی حقیقت سے بھی باقی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا تاکہ آئندہ کے لیے محتاط رہا جا سکے۔